ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ سماعت فرما رہے ہیں شادابی اور ویرانی۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سر سبزہ شاداب بستی سے گزرے۔ اس بستی والوں نے آپ کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ خاطر مدارت کی۔ 3 سال کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا، یعنی اسی بستی سے آپ گزرے۔ یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ وہی سر سبزہ شاداب بستی خشک اور ویران پڑی ہے، نہریں سوکھ چکی ہے اور تمام مکانات جو ایک دم ہری بھری تھی، شادمانی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دم ویران ہے، نہریں سوکھ چکی ہے اور تمام مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اے عیسیٰ، اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا، اس کے سبب سارے چشمے خشک ہو گئے، درخت مرجھا گئے اور ساری بستی ویران ہو گئی۔ اے عیسیٰ، نماز نہ پڑھنا دین کی ویرانی کا سبب ہے اور یہی دنیا کی ویرانی کا بھی سبب ہے۔ کیا آپ نے دیکھا وہ بستی جس میں خوشحالی تھی، وہ بستی جس کے اندر ہریالی تھی، لیکن حضرات ایک بے نمازی نے اس کے چشمے میں منہ دھویا تو وہ بستی ویران ہو چکی، نہریں سوکھ چکی، مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر شادمانی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، تو نماز کی پابندی کریں۔ نزہت المجالس کے حوالے سے دوسرا بیان سماعت کریں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو کفن چرانے والا تھا، لیکن تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا؟ تو اس نے کہا، حضور میرے سامنے واقعہ پیش آیا کہ میں نے 3 قبروں کے واقعات دیکھے، اس وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ تو میرے دوستو، اس کفن چور نے بتایا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، جس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوف نہ بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول اٹھا، کیوں بھاگتے ہو؟ آ اور سن، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھے کر کے قبر کے قریب گیا۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس ہے میں شرابی تھا اور شراب پینے کے بعد زنا کیا کرتا تھا۔ اسی بدمستی کے حالت میں مجھے موت آ گئی اور توبہ کا موقع نہ ملا اور میں دنیا سے انتقال کر گیا۔ انتقال کے بعد میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کس گناہ کی سزا تھی؟ وہ بندہ شراب پیتا اور اسی نشے میں زنا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا میرے دوستو، اللہ کی پکڑ ہوئی اور عذاب اس پر اتنا بھیانک ہوا تو اس کفن چور نے کہا، آقا، اسی دن سے میں ڈر گیا
اور اپنے گناہوں سے توبہ کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کے غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ یعنی ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ یعنی ننگا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ کی لپٹ آ رہی تھی، اس کے چاروں طرف آگ کی لپٹ آ رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا، اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور اسی حالات میں موت آ گئی، توبہ کرنے کی فرصت نہ ملی اور مجھے اس طرح عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کفن چور نے کہا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا، یعنی بہت وسیع پایا۔ وہ قبر بہت لمبی اور چوڑی تھی اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہ رہی تھی اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ وہ بولا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نماز نفل پڑھے، یعنی جو لوگ 10 محرم الحرام کو 6 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کس دن؟ محرم کے دن، عاشورہ کے دن جو 6 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں ہر سال جب تک زندہ رہا 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن 6 رکعتیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ اس کی برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دیا اور میرے قبر میں جنت کی بہاریں عطا فرما دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بے نمازی، شرابی، زانی اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ یہ عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، درندے چیڑ پھاڑ کر کھا لے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو قبر میں عذاب ملے گا، اور اللہ کی فرما برداری کرو گے اور نماز کی پابندی کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں رہو گے تو یاد رکھو آپ کے قبر کو گلزار بنا دیا جائے گا۔ آپ کے قبر میں جنت کی ہوائیں ہوگی، آپ کے قبر میں جنت کی بہاریں ہوگی۔ حضرات، اگر آپ لوگ جنت کی بہاریں چاہتے ہو تو یقین مانو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اچھے کام میں لگ جاؤ، دین کے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، چوری کرنے سے بچو، زنا کرنے سے بچو، شراب پینے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، امانت میں خیانت کرنے سے بچو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچو، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے سے بچو، اپنے احبابوں کے ساتھ غداری کرنے سے بچو، غیبت کرنے سے بچو، اور اچھے کاموں میں جٹ جاؤ، اچھے کاموں میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، تسبیح شریف پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہو، اور نفلی روزہ رکھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرتے رہو، بیواؤں کی مدد کرتے رہو، یتیموں پر شفقت کرتے رہو، اپنے بڑوں کی عزت کرتے رہو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی
کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ اس سے محبت سے سماعت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ان کے اہل خاندان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ انہیں غیب سے حلال رزق عطا فرمائے، اور اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ تمام مومن مومنات اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ